آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا دوست اور ہوسٹ محمد جمال ایم جے اسٹوڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہے۔ آج 30 اپریل 2018 کے نیوز بلیٹن کے ساتھ آپ خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج 30 اپریل 2018 کو سعودی عرب کے اندر کیا کیا واقعات رونما ہوئے یا کیا کیا اعلانات کیے گئے۔ تو اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بھی تمام لیٹسٹ نیوز سے اپڈیٹ رہ سکیں۔ ای میکس ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ای میکس ایک طرح کی نئی فلمی ٹیکنالوجی ہے جسے کینیڈا کی ای میکس کمپنی کی تیار کردہ مشینوں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت فلمیں زیادہ بڑے حجم میں نظر آتی ہیں اور روایتی فلمی سسٹم کے مقابلے میں زیادہ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کی سکرین 13 میٹر لمبی ہوتی ہے، یہ ایک طرح سے 4 منزلہ عمارت جتنی ہوتی ہے۔ اس کا عرض 24 میٹر ہے۔ دیگر سینما گھروں کے مقابلے میں اس کا سکرین 10 گنا بڑا ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں وی او ایکس سینماز کی حیرت انگیز آئی میکس ٹیکنالوجی۔ وی او ایکس سینما 4 سکرینوں کے ذریعے سعودی عرب میں منفرد فلمی تجربہ کرے گا۔ ان میں سے 2 ہال ریاض پارک میں بچوں کے لیے تیار کر لیے گئے ہیں۔ تجربہ غیر معمولی ہوگا۔ اس میں حیرت انگیز ٹیکنالوجی آئی میکس استعمال کی جائے گی۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت شائقین خود کو فلم کا ایک حصہ تصور کریں گے۔ تصاویر اس قدر واضح ہوں گی کہ ان پر حقیقت کا گمان ہوگا۔ زیر حراست افراد کے حقوق کیا ہیں؟ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے واضح کیا ہے کہ قانون کے تحت زیر حراست افراد کو اذیت دینا جائز نہیں۔ قانون کے تحت زیر حراست افراد کا حق ہے کہ انہیں حراست میں لیے جانے کے اسباب سے مطلع کیا جائے۔ زیر حراست افراد کو ذہنی، جسمانی کسی بھی طرح کی اذیت دینا درست نہیں۔ اسے اس بات کا بھی حق ہے کہ جسے چاہے اپنی حراست سے مطلع کر دے۔ اسی طرح اگر حراست میں لیے جانے والا شخص کسی ادارے کا ملازم ہے تو اس ادارے کو مطلع کرنا بھی لازم ہے۔ پبلک پراسیکیوشن نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر توجہ دلائی کہ زیر حراست افراد کے وقار کا تحفظ کیا جائے، اسے کسی طرح کی اذیت نہ دی جائے، اسے گرفتاری کے اسباب سے آگاہ کیا جائے، اسے مطلوبہ شخص سے رابطے کا حق دیا جائے، اس کے ادارے کو گرفتاری سے آگاہ کیا جائے۔ الخرج میں ملاوٹی پیٹرول کا کارخانہ دریافت۔ مقامی شہری کی شکایت پر الخرج کے زرعی فارم میں قائم ملاوٹی پیٹرول کا کارخانہ دریافت کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی شہری نائف المساریر نے سبق ویب سائٹ کو بتایا کہ وہ کئی دن سے ایک زرعی فارم میں آئل ٹینکرز کی آمد و رفت نوٹ کر رہا تھا۔ اسے شبہ ہوا۔ اس کی اطلاع وزارت تجارت و سرمایہ کاری کو کر دی گئی۔ انسپکٹرز نے رپورٹ ملتے ہی الخرج میں زرعی فارم کی ناکہ بندی کر لی۔ تلاشی لینے پر پتہ چلا کہ غیر قانونی تارکین وطن ملاوٹی پیٹرول تیار کرنے والا کارخانہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ کارخانہ دیسی انداز کا تھا۔ غیر قانونی افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور موقع سے ملنے والی اشیاء کو قبضے میں لے لیا گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی ارامکو کی مجلس انتظامیہ میں خاتون کا تقرر۔ دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی ارامکو نے مجلس انتظامیہ یعنی کہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں ایک خاتون کو بھی رکن مقرر کر دیا۔ ارامکو کی تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون کو اس منصب پر سرفراز کیا گیا ہے۔ ارامکو نے حال ہی میں مجلس انتظامیہ کے نئے ارکان مقرر کیے ہیں۔ چیئرمین انجینئر خالد الفالح نے وزیر خزانہ محمد الجدعان، وزیر اقتصاد و منصوبہ بندی محمد التویجری، شیفرون فلپس کیمیکل ایل بی کمپنی کے سینئر ایگزیکٹو اور چیئرمین پیٹر الیسلا اور سونوکوا انک کمپنی کی چیئرپرسن کو ارامکو کا رکن بنایا گیا ہے۔ غیر ملکی ہنر مندوں کے لیے نئی سہولت زیر غور۔ وزارت محنت و سماجی بہبود سعودی لیبر مارکیٹ میں اصلاحات پروگرام کے تحت غیر ملکی ہنر مندوں کو ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں منتقل ہونے کی سہولت فراہم کرنے کی تجویز غور و خوض کے ساتھ جاری ہے۔ اس کے تحت آجر اور اجیر کے درمیان ملازمت کے سلسلے میں لچکدار طریقہ اپنایا جائے گا تاکہ غیر ملکی کارکن ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں منتقل ہو سکے اور سابقہ ادارے کو یقینی نقصان سے بھی بچایا جا سکے۔ فاریکس سے نمٹنے کے لیے 5 سرکاری ادارے متحرک۔ ایوان شاہی کی ہدایت پر فاریکس کی سرگرمیوں سے خبردار کرنے کے لیے ایک 5 رکنی سرکاری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔
مالیاتی منڈی اتھارٹی کو اس کا سربراہ بنایا گیا۔ داخلہ، ثقافت و اطلاعات اور تجارت و سرمایہ کاری کی وزارتوں اور سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد فارکس کی غیر ملکی کرنسی مارکیٹ، کرنسی نوٹ کے کاروبار سے خبردار کرنا ہے، کیونکہ یہ غیر قانونی ہے۔ کمیٹی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر آگاہی مہم چلائے گی۔ مریخ پر واٹر پلانٹ، سعودی طالبہ کا کارنامہ۔ سعودی طالبہ غلا عبد الرحمن المسعودی نے خلانوردوں اور آبادکاروں کو صاف ستھرا پانی مہیا کرنے کی خاطر مریخ پر واٹر پلانٹ پروجیکٹ تیار کر دیا۔ المسعودی کا مقصد مریخ پر پانی کا مسئلہ حل کرنا بھی ہے۔ عمر 14 برس ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کرہ ارض پر میٹھا پانی ہر آنے والے دن کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا اور سنا ہے کہ ناسا مریخ کی دریافت کے لیے خلانورد بھیج رہی ہے، جہاں پانی کا مسئلہ ان کے لیے مشکل کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہی پہلو مریخ پر واٹر پلانٹ منصوبہ بنانے کا محرک بنا۔ دکانیں جلد بند کرنے پر سعودیزیشن کامیاب ہوگی۔ سوشل میڈیا پر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ اگر دکانیں جلد بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا۔ رات 9 بجے دکانیں بند کرنے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہیش ٹیگ کرتے ہوئے ایک مقامی شہری نے تحریر کیا کہ رات 9 بجے دکانوں کی بندش کا فیصلہ متعدد اسباب کے پیش نظر مفید ثابت ہوگا۔ پوری دنیا میں یہی نظام رائج ہے۔ اس کی بدولت خارجی سرمایہ مملکت پہنچے گا، مصروف اوقات میں ازدحام کا تناسب کم ہوگا۔ ایک اور صاحب نے تحریر کیا کہ اس کی بدولت دکانوں اور ریٹیل کے شعبے کی سعودیزیشن میں مدد ملے گی۔ ایسا ہونے پر سعودی شہری غیر ملکیوں کا مقابلہ حقیقی معنوں میں کر سکیں گے، بجلی کا خرچ بھی کم ہوگا، ٹریفک کا رش بھی اس ذریعے کی مدد سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک خبر موسم کے حوالے سے۔ کل سے بارشیں متوقع ہیں۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے بتایا ہے کہ آئندہ ایام کے دوران سعودی عرب کے بعض علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان اور بارشیں ہوں گی۔ پہلی بارش 15 شعبان منگل کو شروع ہوگی، کئی دن تک جاری رہے گی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہے گی، کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش ہوگی۔ تبوک، حدود شمالیہ، الجوف، مدینہ منورہ، مکہ، حائل القصیم، ریاض، الشرقیہ، الباحہ، عسیر، جازان اور کویت بھی بارش کی زد میں ہوں گے۔ النکاسہ مارکیٹ پر چھاپا، 50 ریڑھیاں ضبط کر لی گئیں۔ مکہ المکرمہ، یہاں المسفلہ بلدیہ کے افسران نے مچھلیاں، سبزیاں اور دیگر اشیاء فروخت کرنے والے 50 ریڑھیاں ضبط کر لی ہیں۔ النکاسہ مارکیٹ میں غیر منظم طریقے سے ریڑھیاں لگائے ہوئے تھے اور وہاں فروخت ہونے والی اشیاء انسانی استعمال کے قابل نہیں تھی۔ مکہ میونسپلٹی کے ابلاغی امور کے سربراہ اسامہ زیتونی نے یہ اطلاع دیتے ہوئے سبق ویب سائٹ کو بتایا کہ اچانک النکاسہ مارکیٹ پر چھاپا مارا گیا، کئی غیر قانونی ریڑھی والوں کو گرفتار کر لیا گیا، مچھلیاں اور کھانے پینے کا سامان بھی ضبط کر لیا گیا جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر تھا۔ غیر ملکی کے قبضے سے 2.5 لاکھ ریال برآمد۔ المویا پولیس نے ایک سوڈانی کے قبضے سے 2.5 لاکھ ریال برآمد کر لیے۔ سوڈانی اتنی بڑی رقم کہاں سے ملی، سوال کا جواب نہیں دے سکا تھا۔ وہ صبح سویرے ڈائنا سے سفر کر رہا تھا، شبے پر اسے روکا گیا، تلاشی لی گئی تو گاڑی سے نائلون کی تھیلی برآمد ہوئی جس میں 2.5 لاکھ ریال رکھے ہوئے تھے۔ سوڈانی کو گرفتار کر لیا گیا، رقم ضبط کر لی گئی اور گاڑی سمیت اسے المویا پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ کمشنر جدہ کی نگرانی میں حمادہ سینٹر میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ جدہ کے کمشنر شہزادہ مشعل بن ماجد نے حمادہ سینٹر میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کی کوشش کی نگرانی کی۔ حی الحمرا میں واقع مشہور شاپنگ سینٹر میں لگنے والی آگ بجھانے کی کوشش میں شہری دفاع کی 25 ٹیموں نے حصہ لیا۔ شہزادہ مشعل نے آگ بجھانے والی ٹیموں کی کوششوں کا جائزہ لیا اور انہیں بہتر کارکردگی پر ابھارا۔ دوسری طرف شہری دفاع کی ٹیموں نے آتش زدگی کے باعث احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے قرب و جوار کی عمارتوں کو رہائشیوں سے خالی کروا لیا۔ تماش بینوں کو دور رکھنے کے لیے پورے علاقے کا گھیراؤ کیا گیا اور سینٹر کی طرف جانے والی شاہراہ کو بند کر دیا گیا۔ دوستو، یہ تھا آج
30 अप्रैल 2018 का न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इसमें और किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट उनको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।